الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ مسلسل تفسیر سن رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے گزشتہ آیت میں حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس نے انکار کیا، اور وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں آگ سے بنا ہوں، آگ بلند ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی پست ہوتی ہے۔ اس نے تکبر کیا اور کفر کیا، انکار کیا، اور اللہ فرماتا ہے وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ سجدہ کروانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ نے سنا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو بے روک ٹوک۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ اب جنت جیسی بڑی نعمت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں رہیے، اور جنت میں اس لیے رکھا اللہ تعالی نے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو علم میں تھا، وہ خلافت عطا کی تھی، جو خلافت عطا کی تھی وہ زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی ٹائم جنت میں رکھا آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو، تاکہ یہ جنت کی چیزیں دیکھ کر، جنت کے رہن سہن دیکھ کر یہ طریقہ سیکھ لیں، اور جب دنیا میں اتارے جائیں تو وہاں جا کر بھی اسی طرح اپنی زندگی گزاریں، کھانے کے طریقے بھی سیکھ لیں، ہر طرح کے جس طرح انسان نے زندگی گزارنی ہے سب طریقے جنت میں سیکھ کر پھر دنیا میں تشریف لے جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو کہ تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں۔ زوج کہتے ہیں کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اماں حوا کو جو جنت میں رکھا تاکہ وہ گھر کے کام وام سیکھ لیں سارے جنت میں دیکھ کر کہ گھریلو زندگی حضرت اماں حوا کس طرح گزارنی ہوتی ہے، گھریلو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں کس طرح اس کو زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالی نے ان کو وہ سکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے کہا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ میں ہوئی، لیکن حضرت حوا کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا گیا۔ آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو، لیکن صحابہ کرام نے روایت فرمائی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھے، سونے کے تخت پر بٹھایا،
حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا اور جنت میں ہی اماں حوا کی پیدائش ہوئی، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کی روایت سے ملتا ہے کہ ان کو نوری لباس پہنایا گیا، سر پر تاج رکھا گیا، حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جو جنت میں رہنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ جنت کی چیزیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام اجازت ہے، جنتی چیزیں جہاں سے دل کرے کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، لیکن یہاں پر کھانے کا ذکر کیا گیا، پینے کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ عام بات ہے جب بھی ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کھانے کی دعوت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشروبات بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو یہ فرمایا کہ جہاں سے دل کرے وہاں سے آپ کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے، حیث شئتما، جہاں سے دل کرے، جہاں سے چاہو۔ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ چنانچہ حضرت اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو پوری جنت سے کھانے کی اجازت دی گئی تھی، بے روک ٹوک، جہاں سے دل کرتا ہے وہاں سے آپ کھائیں اور کھانے کے طریقے سیکھ لیں۔ یہاں پر جیسا آپ کھا رہے ہیں، آگے چل کر آپ کو دنیا میں جانا تھا، اللہ کے علم میں تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو جنت میں رکھ کر سب طریقے سکھا دیے گئے، وہاں کی نعمتیں استعمال کرا کر دنیا کی نعمتیں کس طرح استعمال کرنی ہے طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس درخت کے قریب نہ جانا منع کر دیا، کھلی اجازت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرة۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو یہ بھی سکھایا جا رہا تھا کہ دنیا میں جا کر بہت سی چیزوں کی اجازت ہوگی، لیکن بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ منع فرمائے گا، تو ابھی سے اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو منع فرما دے وہ کام منع ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو جائز کرے وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جا کر جب اللہ فرمائے گا اسی چیزوں سے بچنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، ابھی اپنے نفس کو اس چیز کی عادت ڈالو۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر نفس کو عادت ڈالنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ دنیا میں بھی ہزارہا اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں انسان پر، اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں قائم کی ہیں۔ پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں حد قائم کی ہے، جو حد سے نکلتا ہے وہ ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تاکہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد بری چیزوں سے اور بری باتوں سے، اللہ رسول جس کاموں سے منع فرما دیں، ان کے نفس کو رکنے کی عادت پڑ جائے۔ ہذہ شجرۃ، اس میں 4 قول ہیں کہ یہ درخت، فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ درخت گیہوں کا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ انگور کا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ انجیر کا تھا، اور کچھ کہتے ہیں وہ درخت اس قسم کا تھا جس کو کھانے کے بعد بندے کو رفع حاجت یعنی پکانے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو 4 قسم کے درخت بتائے گئے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، اسی کے بارے میں صحیح روایت ہے۔ چنانچہ اس جنت میں گیہوں کا درخت لگایا گیا، لیکن وہ درخت قیامت میں نہیں ہوگا،
गेहूँ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है, और लेकिन जन्नत में मेवे होंगे, फल होंगे जो ग़िज़ा के तौर पर नहीं होंगे, वो लज्जत के लिए होंगे। इसलिए सही कौल यही है कि वो गेहूं का दरख्त था। आदम अलैहिस्सलाम ने उस गेहूं के दरख्त के पास चले गए, और कुछ कहते हैं इंजीर का था। तो इसके मुख्तलिफ़ कौल है, लेकिन सही कौल यही है कि वो दरख्त गेहूं का था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए जोड़ बनाया। ज़ौज जोड़े को कहते हैं। ये भी पता चला कि निकाह करना ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो, माली हैसियत भी हो, उसकी ताकत भी रखता हो, तो उसे ज़रूर निकाह करना चाहिए। लेकिन ये भी फरमाया गया जो निकाह की ताकत ना रखता हो, इस पर कुदरत ना रखता हो, तो उसको चाहिए फिर कसरत से रोज़े रखा करे। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जिसने निकाह किया उसने अपना निस्फ़ ईमान बचा लिया। इतना ये अहम चीज़ है, इतनी ख़ास चीज़ है निकाह करना। जो शख्स निकाह करता है वो अपना आधा ईमान बचा लेता है। इंसान की पैदाइश 4 तरीक़ों से हुई है। एक पैदाइश तो इंसान की कि माँ बाप के ज़रिए पैदाइश होती है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के न माँ है न बाप है, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, और हज़रत अम्मा हव्वा को बग़ैर माँ के पैदा फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। तो ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला जब चाहे जैसा चाहे किसी को वसीले के साथ, किसी को बग़ैर वसीले भी पैदा कर सकता है। कोई ये ना कहे कि दुनिया सबब पर है कि मर्द और औरत मिलते हैं तो औलाद होती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने ये भी दिखाया कि अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं है। इंसान ना हो जब भी अल्लाह ताला पैदा कर सकता है। कोई सबब ना हो, अल्लाह बग़ैर सबब के भी पैदा कर सकता है। इसी इशारे से पता चल रहा था कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इस दरख्त के करीब ना जाना, ये इशारा बता रहा था कि कोई और जहां में जाने का इंतज़ाम हो रहा है। क्योंकि इंसान की ये फ़ितरत है कि जिस काम से इसको मना किया जाए और जिस काम को इसके लिए ममनू करार दिया जाए कि ये काम नहीं करना, इंसान के दिल में वही काम करने की आरज़ू और ख्वाहिश जागती है। पूरी जन्नत में जाने का हुक्म दिया गया, जहाँ से दिल चाहे खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के बारे में मना फरमा दिया गया। तो कुदरत का काम, कुदरत का इंतज़ाम यही लग रहा था कि खिलाफत मिली थी तो दुनिया के लिए मिली थी। अल्लाह के इल्म में था कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जाना है, और बड़ों की ख़ता छोटों के लिए अता बन जाती है। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पास गए, उसका फल खाया, तो मोहब्बत और मारिफत का था। वो दरख्त क्या था? मोहब्बत और मारिफत का था, जिसके खाते ही खिलाफत और मोहब्बत और मेहनत के असरार खुल गए। उस फल को खाते ही खिलाफत के, मोहब्बत के और मेहनत के असरार खुल गए। जमाल व जलाल का इजहार हुआ, खुदा की सिफ़ात ज़ाहिर हुई। खुदा की सिफ़ात है तव्वाब बख्शने वाला, सत्तारी है छुपाने वाला, गफ़ार क़हार। अल्लाह ताला की सब सिफ़ात का ज़िक्र हुआ, और वो सब सिफ़ात वाज़ेह हुई। अगर कोई गुनाहगार ही ना होता, अगर कोई तौबा करने वाला ना होता, तो अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़हूर कहाँ होता। फ़रिश्तों तो गुनाह करते नहीं थे कि जिसको छुपाया जाए, जिनके गुनाहों को मुआफ़ किया जाए, लेकिन ये सब इसरार कब खुले? जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खाया। अगर आदम अलैहिस्सलाम वो दाना ना खाते तो आज ये सारे दाने, या ये पूरा एक इंतज़ाम, पूरी दुनिया का वजूद कैसे होता। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही दुनिया को जिन्नों से खाली करवा रहा था। इस दुनिया में इंसान को लाना था, और इंसान को दुनिया में रख कर फिर वापस ले जाना था। एक पूरा सिलसिला, एक इंतज़ाम हो रहा था।
لیکن جب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا ظہور ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکی رکھنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو پاک صاف رہتے ہیں وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آدم علیہ السلام وہ دانہ کھا کر دنیا میں نہ آتے، توبہ نہ کرتے، آج آدم علیہ السلام ہم ان کی اولاد، ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت محبوب اور بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور جو پاکی رکھتے ہیں، آج پاک صاف رہنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وضو کرو، 5 ٹائم وضو کرو، نماز پڑھو، پاک صاف رہو۔ اللہ کو پاک صاف رہنے والے بہت پسند ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس آج موجود ہے، اور اگر انسان پاکی رکھتا ہے تو وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے اور پاکی رکھنے والے بہت پسند ہے۔ ایک پاکی ہوتی ہے ظاہری طور پر، ایک ہوتی ہے باطنی طور پر۔ انسان باہر سے بھی صاف ہو، اندر سے بھی صاف ہو، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے وہ شخص۔ آج بھی یہی وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سارے عالم کا ظہور انہی کی برکت سے ہوا۔ سچ یہی ہے، آدم علیہ السلام اگر وہ دانہ نہ کھاتے تو یہ سارے دانے کہاں ہوتے۔ حضرت بعض کی خطائیں، بڑوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے عطا کا سبب ہوتی ہیں۔ خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے فنسیہ، وہ خطا ان سے جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، بھولے سے ہوئی تھی۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا، ظلم کیا، لیکن کوئی اس بات کو دلیل بنا کر، کوئی ان کی دعا کو دلیل بنا کر آدم علیہ السلام کو اگر ظالم کہے گا ایمان کے دائرے سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا، اس دعا کو بیس بنا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر کہے گا اسلام کے دائرے سے، ایمان کے دائرے سے نکال دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی خطا ہمارے لیے عطا کا سبب بنی اور دنیا میں بھیج دیا گیا امتحان کے طور پر۔ جاؤ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جا کر عمل کرو، نیک کام کرو، نیک کام کرو گے۔ یہ دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے، یہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو، اور یہاں پر نیک عمل کر کے آخرت میں آ جانا، اسی جنت میں دوبارہ لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے خطا ہوئی، رمضان شریف میں اپنی زوجہ سے تعلق قائم کر بیٹھے، یعنی کہ جمع کر بیٹھے اپنی زوجہ سے، لیکن آپ کی خطا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے عطا بن گئی۔ رمضان کی راتوں میں جمع، صحبت اپنی بیگم سے جائز ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے اگر یہ خطا نہ ہوتی تو ہمارے لیے عطا کہاں ہوتی۔ اس لیے بڑوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے عطا کا سبب ہوتی ہیں۔ آگے بیان جاری ہے۔ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں رہیے، جہاں سے دل چاہتا ہے بے روک ٹوک کھائیے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی تھی کہ جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن قدرت یہی بتا رہی تھی، اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا تھا اور انتظام دنیا ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو خلافت مل چکی تھی اور آپ کو دنیا کی خلافت ملی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوگی، اور اللہ خود فرماتا ہے فنسیہ، ان سے یہ خطا جان بوجھ کر نہیں ہوئی بلکہ بھولے سے ہوئی۔ بلانے والا بھی رب تعالیٰ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آگے بیان جاری ہے، آدم علیہ السلام کا مسلسل بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آدم علیہ السلام کی برکت سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی برکت سے، اس درس قرآن کی برکت سے، یا اللہ تیرے قرآن کا واسطہ ہے، تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے، مولا تیرے
پیارے پیارے آقا کے سبز گنبد کا واسطہ ہے مولا، اس امت پہ بڑے مشکل وقت ہے مولا، ہمارے گناہوں کے سبب مولا کریم ہم بہت گناہ گار ہو گئے مولا کریم، اتنے گناہ گار ہو گئے تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے مولا، ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے محبوب کا سبز گنبد دیکھ مولا کریم۔ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم امت پر کیسے گناہ کروں کہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، قہر، اس کا عذاب جوش میں آتا ہے، لیکن مولا تو خود فرماتا ہے کہ میرا حبیب تمہارے اندر موجود ہے، میں کیسے تم پر عذاب کروں۔ مولا ہم تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں مولا، تیرے محبوب کی کالی زلفوں کا واسطہ مولا کریم، ہم بہت گناہ گار ہو گئے، ہم مانتے ہیں مولا کریم تیرے گھر جانے میں ہم سستی کرتے تھے، لیکن مولا کریم ہم پر اپنے دروازے بند نہ کر مولا کریم، اس آفات سے مولا کریم ہمیں پناہ عطا فرما مولا کریم، ہماری توبہ قبول فرما۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔